24 अक्टूबर 2023 ही है। 24 अक्टूबर 2024 तो नहीं है। एक दिन की नहीं छूट दे सकते। और इस तरह का मैंने कभी कोई नज़ीर देखी न सुनी इस किस्म के मुकदमे का। और कि आप सोचें नवाज शरीफ का नाम मिटा दें 1 मिनट के लिए, सोचें कोई और आदमी है, उसको 10 साल सज़ा है, 7 साल सज़ा है, 2 केसेस में, दीदिया और एवन फील्ड। और वो अदालत को बग़ैर अदालत उसको जाने देती है मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर किसी मुल्ज़िम को भी अदालत बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती, मुल्ज़िम को भी। और जो मुजरिम हो, जिससे जुर्म साबित हुआ हो, उसको बाहर जाने की इजाज़त मिले, ये तो बईदस क़यास है, बईदस क़यास है। और मुझे तो बड़ा इस पे दुख हो रहा है। इसलिए नहीं कि मियाँ साहब जेल नहीं जाएंगे, मैं जेल में भेजने के लोगों के हक़ में नहीं हूँ, पर इसलिए कि ये तो मतलब है, लगता है कि कोई डील ही हुई है। ये तो डील की शहादत देती है। मतलब अब वो 24 तारीख तक एक मुजरिम जो मफरूर रहा है 4 साल, जिसके वारंट गिरफ्तारी रेड वारंट भी निकले हुए, वो जलसे को खिताब करेगा। वो अब 21 तारीख को जलसे को खिताब करेगा। और बेइंतहा शादियाने बजेंगे कि वो वापस आ गया और जेल जा रहा है, या जेल से अब तो उसकी ज़मानत बाकी भी हो जानी, अपील भी उसके ख़िलाफ़ ख़त्म हो जानी, अपील भी उसकी मंजूर हो जानी है, सज़ा ख़त्म हो जानी। ये एक बड़ा मुश्किल और भारी दिन है इंसाफ के लिए। अगर ये नवाज शरीफ नामी शख्स ना हो, अलिफ बे जीम दाल हो, क्या इसको ऐसी रिलीफ कोई दे सकता है कि 4 साल वो मुजरिम होके जेल में सज़ा याफ्ता होके वो मुल्क से बाहर चला जाए और बैठा रहे, और अदालत से 8 हफ्तों की इजाज़त मिली हो? अव्वल तो वो भी नहीं मुमकिन, कि मुजरिम को अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने दे और वो मुल्क से ही बाहर चला जाए। और फिर जो किया उन्होंने, वो 4 साल बाहर बैठे रहे मियाँ साहब, टहलते रहे, सारी दुनिया को दिखाते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहरहाल मुझे तो इस पे बड़ी इख्तलाफ है कि इस तरह ये तो इंसाफ पे बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई, बिल्कुल ही बेयकीनी। अब फिर किसी और को कैद में रखने का क्या जवाज़ है, जिसको 3 साल सज़ा हुई है, इधर 10 साल और 4 साल की मफरूरी पे अगर आपकी ज़मानत हो जाती है, और आपको, और ये भी नहीं कि आपको इजाज़त दी जाए कि आप जाके जेल चले जाएं, आपको गिरफ़्तार ना करें, आपको जेल जाने दें। राहदारी ये होनी चाहिए थी। राहदारी ये नहीं हो सकती कि आप जलसे भी करें। जज साहब ने कोई ज़मानत ली है कि वो जलसा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ली है ज़मानत ऐसी? नहीं। तो चौधरी साहब ये बताएं कि खान साहब को भी आप रिलीफ मिलता देख रहे हैं? मिलना चाहिए जी। अब किसी को क्यों, ये कैसे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो मैं कहता हूँ खान को तो 3 साल सज़ा हुई और 3 साल सज़ा मुअत्तल, वो सज़ा मुअत्तल होगी। अब यहाँ तो 10 साल और 7 साल 2 जराइम में सज़ा हुई है। और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या कहा? तो साहब ये फरमाएं कि अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर ज़मानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? माजी में इमरान खान को रिलीफ मिला,
اور نواز شریف کو بھی ظاہر ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے. مجھے تو بہت حیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پہ. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقامی جیل ہے، اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے، اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد، ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد، اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی، خطاب کرے گا جلسے کو آ کے، تو یہ اجازت ہے عمران خان کو بھی. جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. بلاول بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ لڑتے ہیں، جس کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی اتنا آرام سے جیت جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں. اچھا چوہدری صاحب، ایک بات، نواز شریف کو تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق تو نہیں ہے، ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے. کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب میرے پاس تو اپیل کا حق بھی نہیں ہے، مجھے ریویو بھی نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف کی وزیر اعظم کیسے بنے گا نواز شریف؟ ڈیل کے تھرو ہی بنے گا. اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے. تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کس طرح بنے گا. قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا. سر کس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے آپ؟ یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ رعایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو 24 تاریخ تک دے دی گئی ہے. رعایت بالکل نہیں مل سکتی تھی. اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں 90 دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی، غیر آئینی ہو گئی اور وہ چل رہی ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے فرشتے ہیں. وہ نواز شریف جو کہتا تھا اندیکھے ہاتھ ہیں، اب تو آئین کو بھول جائیں کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں، آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں، عرض کرتا رہا ہوں. یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں، وکالت کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے اختیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے ہیں لوگوں کو. اور یہ ملنے ہیں وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے، اس کے تو فیصلے ہی نہیں کرتے. اس کی تو اسی دن ریٹ ڈال دی جاتی ہے، دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے. اس کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد میں، اور وہ محفوظ رکھ کے اور وہ بیٹھے ہوئے. ویسے بھی ہو چکی ہیں اور ایک بھی نہیں 2-3. ادھر بڑی صریحت سے اور جلدی سے بلا تاخیر کام ہو رہا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. راجہ نے کہا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انفارم کیے بغیر ملٹری کورٹس کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے، یا جو کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق؟ نہیں، وہ قانون کے مطابق کہا ہے. وہ اٹارنی جنرل نے خود اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ، کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز، اور اگر شروع ہو گیا تو بالکل غیر قانونی ہے. یہ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کریں، عدالتوں کو بالکل بے توقیر اور بے وقار کریں. عدالت رہا کرتی ہے، دوسری طرف سے آ کے پولیس کی گاڑی میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گرفتار کر لیتے ہیں. تو 14-15 مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکے ہیں. یہ دیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور ضمانت کرا کے اور کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں. جیسا یہ بتائیں کہ جنرل کا ڈاکٹرائن کب ختم ہوگا پاکستان کا؟ جنرل ڈاکٹرین کیا یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قاسم صاحب کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا بطور چیف جسٹس، ان کے 1 ماہ میں بھی یہ دور میں 1 ماہ میں دیکھنا تو بڑی زیادتی ہے کہ 1 ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. یہ ہم اپنے تئیں فیصلہ کر لیں.
ابھی ٹائم دینا چاہیے. فاروق حبیب کے بارے میں آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں. فاروق حبیب بڑی اس نے بڑی ہی سیاح عقل مندی سے کام کیا. اس نے کہا ہے میں کہیں ظاہر ہوں گا تو وہ پتہ نہیں کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر سے پکڑے، میں سیدھا ہی کیمپ آفس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہوں. وہ کیمپ آفس میں چو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب فاروق حبیب نے وہاں پریس کانفرنس کو مین قیادت تو وہاں تھی ہی نہیں، تو اس سے والے صاحب کیا کہیں گے کس کی کیا ہے؟ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ ہم مین قیادت کو ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں تھا گیا تو کیمپ آفس میں ہی نا. شکریہ.